السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناچیز ابرار مصباحی بول رہا ہوں۔ ضروری بات یہ کرنی ہے کہ ماشاءاللہ یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے ہم سے۔ اس مہینے میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نیک کام کیا کرتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات اس مہینے میں زکوٰۃ، صدقات، فطرہ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک دو مسئلہ آپ بغور سماعت فرما لیں۔ 52 تولہ چاندی کی قیمت جس پر انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے، موجودہ وقت میں اس کی قیمت 52 تولہ چاندی کی 44,873 روپیہ۔ اگر کسی شخص کے پاس 44,873 روپیہ ہو، بینک میں ہو یا اس ریٹ کے برابر میں زیورات ہوں، مثلا مان لیجئے کہ 10,000 روپے کی چاندی ہے یا 20,000 روپے کی چاندی ہے آپ کے پاس، اور 30,000 روپیہ کے آپ کے پاس میں سونا ہے، تو دونوں کو ملایا جائے گا۔ سونا 30,000 روپیہ کا ہے آپ کے پاس، 20,000 روپیہ کا چاندی ہے، تو ایسے 50,000 روپیہ پہنچ جا رہا ہے، اور 44,873 میں زکوٰۃ بن جا رہی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تمامی حضرات اور آپ اپنے اپنے گھروں میں آپ کی فیملی ہیں، ان سب کو آپ نشاندہی کریں زکوٰۃ کی طرف کہ زیورات ہر گھر میں اکثر ہوا کرتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کے پاس کان، ناک، پاؤں کے زیورات بہت زیادہ ہوتے ہیں، سب کی قیمت لگائے۔ اگر 44,873 روپیہ پہنچ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نکالنا ہی 2.5%۔ مان لیجئے کہ زیورات کی قیمت 44,000 نہیں پہنچ رہا ہے، آپ کے فیملی کے پاس میں اتنا زیور ہے کہ اس کی قیمت 30,000 روپیہ پہنچ رہا ہے، تو ابھی بھی 14,873 روپیہ چاہیے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں 20,000 روپیہ ہے، اور اس 20,000 روپیہ پہ سال گزر چکا ہے، ہول ہونا شرط ہے۔ تو اب جوڑ لیجئے کہ 30,000 روپیہ کا زیور ہے ہمارے گھر میں، اور 20,000 روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے۔ ایسی صورت میں بھی آپ صاحب نصاب بن جا رہے ہیں، 2.5% آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ ایک اور صورت ہے کہ مال تجارت، آپ دکان کرتے ہیں، لوگ دکانوں کی زکوٰۃ نہیں نکال پاتے، کبھی نہیں جوڑ پاتے کہ ہم دکان چلا رہے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یاد رکھیے گا، فقہ کا ایک کلیہ ہے، فقہ کا ایک جزیہ ہے کہ جس چیز میں آپ کو نفع ہو، پروفٹ ہو، ان چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب کو پہنچ جا رہے ہیں تو، یعنی 44,873 روپیہ وہ سامان پہنچ جا رہا ہے، تو مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ زمین میں آ جائیے۔ کچھ ہمارے بھائی زمین کا کاروبار کرتے ہیں، تو آپ نے زمین کاروبار کے لیے کسی جگہ پہ آپ نے خریدا کہ اس زمین کو بیچنا ہے، ہم کو تجارت کرنا ہے، تو اس زمین میں بھی زکوٰۃ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر سال پہنچ گیا ہو تو ان چیزوں کی طرف میں، ہاں، جو اپنی نجی زمین ہے، ہمارے پاس میں زمین ہے، اس سے غلہ نکلتا ہے، اس سے ہم کھاتے ہیں، تو اس کا تو عشرہ ہے ہی، اس کا عشر ہم نکالتے ہیں پیداوار پر۔ لیکن میں اس زمین کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو کاروبار کے لیے خریدا جاتا ہے، خرید و فروخت، تجارت کے لیے اس زمین کو آپ لے رہے ہیں پھر بیچ رہے ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں آپ، جیسے کہ آپ کے پاس میں نجی مکان ہے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، لیکن آپ نے کرائے کا مکان بنایا ہے، اس میں سے آپ کا 5,000 اس روم سے 6,000، اس روم سے 7,000، یعنی اس طریقے سے آپ کو آ رہا ہے، اور 44,873 روپے پہ انسان صاحب نصاب کو پہنچ جا رہا ہے، تو جو مکان آپ کو پروفٹ دے رہا ہے، جو کرائے کا مکان آپ نے بنایا ہے، اور وہ کرائے کا مکان آپ کو نفع فی الوقت پہنچا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش یہی کروں گا
کہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے بہت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ قرآن میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، یعنی اس مال کو پگھلایا جائے گا، اس مال سے اس کو داغا جائے گا، پیشانی داغا جائے گا، بغلیں داغی جائیں گی۔ اس لیے، اور ایک حدیث شریف کے پیش نظر، یہ تو قرآن کی آیت میں نے بتایا، دردناک عذاب۔ حدیث کے پیش نظر یہ ہے کہ من عطاہ اللہ، اللہ پاک نے جس کو مال دیا، اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا، تو وہ مال گنجا سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، آپ کے گلے کا طوق ہو جائے گا، وہ سانپ آپ کو سزا دے گا۔ گنجا سانپ جس کے اندر میں اتنا زہر ہو کہ ایک مرتبہ کاٹ لے تو کئی سال تک انسان پڑا رہے۔ تو یہ سب عذاب سے بچنے کے لیے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جو انسان صاحب نصاب کو پہنچ چکا ہے، چاہے ہماری ماں ہو، بہنیں ہوں، ہمارے بھائی ہوں، وہ ضرور اپنے مال کی زکوٰۃ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نکالیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جامعہ فیض الانوار جامع مسجد کو بھی ضرور